السلام علیکم۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین اور حالات حاضرہ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا ایکسپرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بیل کے بٹن کو دبانے سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ پوری انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم اور عظیم و شان ہے، اور اللہ پاک اس مہینے کی برکت کو تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آئیے آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیدیوں کی رہائی سے متعلق پلے اسٹور پر فرجت ایپ جعلی ہے۔ ادارہ جیل کی فرجت اسکیم صرف وزارت داخلہ کے ابشر اکاؤنٹ پر ہی اویلیبل ہے۔ ادارہ جیل خانہ جات نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ پلے اسٹور پر فرجت ایپ ادارے کی نہیں ہے، اس سے ہوشیار رہیے۔ فرجت اسکیم قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے جاری کی گئی تھی، جو صرف وزارت داخلہ کے ابشر اکاؤنٹ پر ہی دستیاب ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ادارہ جیل خانہ جات کے ترجمان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل جیل خانہ جات کی جانب سے پلے اسٹور پر کوئی ایپ لانچ نہیں کی گئی۔ مذکورہ ایپ بیرون ملک سے آپریٹ کی جا رہی ہے جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس ایپ کو استعمال نہ کیا جائے۔ ادارے کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں مقیم یا بیرون ملک رہنے والے وہ افراد جو قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کی مد میں تعاون کرنے کے خواہاں ہیں اور فرجت اسکیم کے تحت عطیہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب ابشر کے ذریعے ہی عطیہ کریں تاکہ ان کی رقم کسی جعل ساز کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ واضح رہے، ادارہ جیل خانہ جات کی جانب سے مملکت کی جیلوں میں قید مقامی اور غیر ملکیوں پر عائد جرمانے یا دیگر رقوم کی ادائیگی کے لیے فرجت ایپ کے عنوان سے اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت لوگ قیدیوں کی رہائی کے لیے رقوم جمع کراتے ہیں۔ فرجت اسکیم سے غیر ملکی قیدیوں کے ذمہ واجب العاد جرمانے یا دید کے مد میں رقوم جمع ہوتی ہے۔ اس اسکیم سے اب تک سینکڑوں قیدی رہائی پا چکے ہیں۔ اسکیم میں بیرون ملک رہنے والے بھی رقوم عطیہ کر کے قیدیوں کو رہا کروا سکتے ہیں۔ ادارہ جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ پلے اسٹور پر جعلی ایپ کا نوٹس لے لیا گیا ہے، جلد ہی اس کے بارے میں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایگزٹ ری انٹری کی تاریخ خودکار طریقے سے کیسے بڑھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے سوالوں کے اور بھی آپ کو جواب ملیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو تسلی سے پورا دیکھا کریں۔ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو پہلے ہم رمضان المبارک کے مہینے کی بات کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ کیسے ادا کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ فرزندان اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کے انتظامیہ کے ارکان، سیکیورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں جمعے کا خطبہ امام و خطیب حرم شیخ ڈاکٹر سعود الشریم نے دیا۔ انہوں نے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور عالم اسلام میں اس کے مقام اور رتبے پر روشنی ڈالی، جبکہ خطیب حرم نے رقت امیز لہجے میں کہا کہ دنیا بھر میں مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں، دین میں آزمائش ہر آفت سے بڑھ کر ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں دین کے حوالے سے کسی مصیبت میں گرفتار نہ کرے، آمین۔ امام حرم نے وائرس کی وبا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس سے محض آفت نہ سمجھا جائے، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس و عبرت بھی ہے۔ وائرس کی وبا دنیا بھر کے معاشروں کی سلامتی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔ امام حرم نے مزید کہا کہ وبا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان آسائشی اشیاء اور بے شمار نعمتوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن صحت انمول نعمت ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ اس وبا نے ہمیں غفلت سے جگا دیا ہے۔ امام حرم کا کہنا ہے کہ سب لوگ اس تاریخ سے درس اور عبرت پکڑیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ امت مسلمہ اس بحران سے بھی سر بلند ہو کر نکلے گی انشاءاللہ۔ امام حرم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کو اس بلا سے نجات دلا دے۔ ڈاکٹر شریم کا کہنا ہے کہ اس وبا کی وجہ سے ہمارا امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ ہم گھروں میں اللہ کی عبادت کی کس طرح پابندی کرتے ہیں اور
کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ شدید حفاظتی اقدامات کے ماحول میں ادا کیا گیا۔ مساجد میں جمعہ اور فرض نمازوں کی پابندی کے فیصلے کے بعد پہلی بار مسجد نبوی میں جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس پابندی سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی مستثنی رکھی گئی ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے جمعہ کے موقع پر حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ پوری مسجد خصوصاً ان حصوں کو زبردست طریقے سے سینیٹائز کیا گیا تھا جہاں جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دوران مسجد نبوی کو سینیٹائز کرنے اور عملے کے ایک ایک فرد کے معائنے اور مسجد نبوی میں جنازہ لانے والوں کے معائنے کا بھی اہتمام برقرار رکھا گیا ہے۔ مسجد نبوی میں دیگر نمازوں کی طرح تراویح اور تہجد ہوگی۔ پہلی تراویح گزشتہ رات ادا کی گئی۔ تراویح 20 کے بجائے 10 رکعتوں پر مشتمل تھی۔ مسجد نبوی میں گزشتہ برسوں کے برخلاف اس سال افطار دسترخوان نہیں لگایا جا رہا، بلکہ اس کے بجائے مدینہ منورہ گورنریٹ کی نگرانی میں رمضان راشن خاندانوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ السنہ نبویہ اور القرآن کریم چینل سے دونوں مقدس مساجد کے مناظر 24 گھنٹے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے غیر ملکی بھائی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں انہیں اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ بہت ساری تفصیلات ایگزٹ ری انٹری ویزے سے متعلق اور مختلف سوالوں کے جوابات آپ کو پہلے بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں مختلف قسم کی پریشانیاں درکار ہیں۔ تو آئیے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دیے جاتے ہیں۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ پاکستان جانے کے لیے ایگزٹ ری انٹری ویزا حاصل کیا ہے جس کی تاریخ 11 جون 2020 کو ختم ہو جائے گی۔ اس دوران پروازیں بند ہونے کی وجہ سے سفر نہ کر سکا اور نہ ہی ایگزٹ ری انٹری کینسل کیا۔ اقامے کی مدت 3 ماہ تک کے لیے بڑھا دی گئی حکومت کی طرف سے۔ پوچھنا یہ ہے کہ پاکستان جانے کی صورت میں ایگزٹ ری انٹری کی تاریخ خودکار طریقے سے بڑھائی جائے گی یا نہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سعودی عرب اور دنیا بھر کے حالات وائرس کی وجہ سے خراب ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر بھی سفر پر پابندی عائد ہے۔ ایسے میں سفری سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا سکے ان کے کاموں کی مدت میں خودکار طریقے سے 3 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے، جیسا کہ آپ کے کامے میں ہوئی ہے۔ جہاں تک ایگزٹ ری انٹری کا سوال ہے تو اس حوالے سے محکمہ جوازات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن افراد کے ایگزٹ ری انٹری ویزے 25 فروری 2020 سے لے کر 24 مئی 2020 تک لگے ہوئے ہیں اور وہ انہیں استعمال نہیں کر سکے، ان کے ویزوں کی مدت میں خودکار طریقے سے بغیر اضافی فیس کے 3 مہینے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ویزے کی ایکسپائری تاریخ 11 جون 2020 تک ہے، جس کا جواب ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ اگر آپ حالیہ فراہم کی جانے والی سہولت کے تحت وطن واپس جانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر وزارت داخلہ کے اکاؤنٹ ابشر پر لاگ ان کر کے اپنی تفصیلات اپلوڈ کر سکتے ہیں، جن میں سفر کرنے والے کا نام، تاریخ پیدائش، اقامہ نمبر، درست موبائل نمبر جو ابشر اکاؤنٹ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ جس شہر سے آپ سفر کرنا ہے اور جس شہر آپ نے جانا ہے اپنے ملک درج کر کے اپلوڈ کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنا خروج و عودہ کینسل کر لیں اور جب حالات بہتر ہوں اس وقت اسے دوبارہ لگوا سکتے ہیں۔ جبکہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرا خروج لگا ہوا ہے اور 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اب اگر اس کی تاریخ ختم ہو جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن افراد کا فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزا لگا ہوا ہے ان کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر یہ سہولت فراہم کی ہے کہ وہ افراد جن کے پاس خروج نہائی یا خروج عودہ موجود ہے وہ اپنے سفر کے لیے رجوع کریں۔ آپ بھی فوری طور پر ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے آن لائن درخواست جمع کرا سکتے ہیں، جہاں سے آپ کے سفر کے لیے فضائی سروس کے ذریعے بکنگ کرنے کے بعد آپ کو موبائل پر کنفرمیشن نمبر بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد آپ مقررہ تاریخ کے لیے ٹکٹ خرید کر ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نئے آنے والوں کا اقامہ بنا ہے، انہیں بھی 3 مہینے کا ٹائم ملا ہے یا نہیں؟ قانون کے مطابق نئے آنے والے کارکنوں کے لیے 90 دن یعنی 3 مہینے کے تجرباتی مدت ہوتی ہے۔ اس دوران اگر آجر و اجیر باہمی طور پر راضی ہوں تو اقامہ بنوانے کے لیے درخواست دی جاتی ہے، جس کے لیے میڈیکل ٹیسٹ لازمی
لازمی ہے۔ اگر 3 مہینے گزر جائیں اور اقامہ نہیں بنوایا گیا تو اس صورت میں کفیل پر 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، کیونکہ تجرباتی مدت ختم ہونے سے قبل کفیل کے لیے لازمی ہے کہ یا تو اقامہ بنوائے یا اپنے کارکن کو واپس بھیج دے۔ تاہم کوشش کی گئی ہے کہ نئے آنے والوں کے لیے مروجہ اقامہ قانون کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ جبکہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مجھے 10,000 ریال جرمانہ آیا ہے جبکہ میں مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ سعودی عرب میں وائرس کی وجہ سے کرفیو لگایا گیا ہے۔ اس حوالے سے واضح احکامات ہیں کہ جو بھی کرفیو کی خلاف ورزی کرے گا اس پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ آپ پر جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے وہ کرفیو کی خلاف ورزی کا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے کفیل سے رجوع کریں۔ وہ مذکورہ چالان پر حکومت سے ابشر یا مقیم سسٹم کے ذریعے اپیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے اپیل دائر کر سکتے ہیں جس میں صورتحال کی وضاحت کی جائے گی، جہاں متعلقہ کمیٹی اس امر کا جائزہ لینے کے بعد آپ کا فیصلہ کرے گی۔ امید کرتی ہوں کہ بہت سے بھائیوں کو اپنے سوالوں کے درست جواب مل گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر و عافیت کرے اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے تمام پریشانیوں اور بلاؤں کو دور کرے، آمین۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ بالکل فری ہے، اس کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے، اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہماری انفارمیشن اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔